Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. دے دیے یہ ڈالرز پاکستان آنے والے ہیں. اس کے بعد ایک عام آدمی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حالات بہتری کی طرف جائیں گے یا پھر پاکستان ایک دلدل میں دھستا جا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، میں معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں اور میں کوئی حتمی رائے تو دینے سے قاصر ہوں کہ ملک کی معیشت کس طرف جائے گی. لیکن جس طریقے سے ٹیرف بڑھانے کی بات ہو رہی ہے یا ٹیکس لیویز کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، جو ٹیکس ریبیٹس دیے جا رہے ہیں ان کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جا رہا ہے، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ اوور آل ایک عام آدمی پر بوجھ بڑھے گا. اور جو پہلے سے آلریڈی ایک احساس ہے لوگوں میں، اور مہنگائی سے یقیناً تنخواہ دار طبقہ یا کم آمدنی والے لوگ یقیناً بہت تنگ ہیں، جبکہ بزنس مین اور جو اپر کلاس ہے، اپر اسپریڈ آف سوسائٹی ہے، ان کو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن جو اکثریت ہے عوام کی، ان پہ یقیناً یہ جو حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں یہ بھاری پڑ رہی ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں کر ایک ڈیپینڈنٹ قرضوں سے چلنے والی معیشت بن گئے ہیں، جبکہ ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی پچھلے 14 برس میں جب پریزیڈنٹ مشرف گئے تھے تو اس وقت $33 بلین فورن لون تھا، اور آج وہ 115 یا 120 بلینز پہ پہنچ چکا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ $88 بلین جو قرض لیا گیا، جو پاکستان پر چڑھ چکا ہے، اس کی ریفلیکشن ہماری سوسائٹی میں کیوں اس طرح نہیں آئی کہ اتنے بھاری قرض لینے کے باوجود ہم 14 سالوں میں نہ روزگار دے سکے ہیں، نہ مہنگائی کنٹرول کر سکے ہیں، نہ اپنا ٹیکس بیس براڈ کر سکے ہیں. تو ایک تو مجھے پالیسی سازی کا فقدان پچھلی حکومتوں میں بھی تھا، موجودہ میں بھی نظر آ رہا ہے. اور نیکسٹ جو ایشو ہے، دیکھیں یہ قوم اس طرح ہم لوگ ایک کنزیومر اکانومی بن گئے ہیں کہ $3 بلین کی ہم کاریں امپورٹ کرتے ہیں سالانہ، اور $2 بلین کے ہائی اینڈ ٹیلی فون امپورٹ ہوتے ہیں، سیل فونز. تو جب $5 بلین کی امپورٹس ہو رہی ہیں، اگر ہم انہی کو کٹ ڈاؤن کریں اور ملک کی معیشت پہ توجہ دیں تو پھر شاید ہمیں $1.5 ارب کے لیے جھکنا نہیں پڑے گا. لیکن چونکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، پوری طریقے سے ملک کی معیشت کو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ایک کنزیومر ہونے کی حیثیت سے ایک جو کامن سینس اسیسمنٹ ہے، اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم $5 بلین کا سامان تعیش امپورٹ کرنے پہ پابندی لگا کے اس بیلنس کو ٹھیک کیوں نہیں کر سکتے. صحیح. اور ظاہر جن صاحب آپ نے بھی کہا کہ وہ جو ایک ریفلیکشن ہے، اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی مقدار میں جو قرضے لیے گئے ہیں، اس کی ریفلیکشن ہماری سوسائٹی میں نظر نہیں آتی. تو آخر وہ پیسہ پھر یوٹیلائز کہاں ہوا ہے؟ تو عبدالقادر مندوخیل صاحب، ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی، نون لیگ کی بھی حکومت رہی، پاکستان تحریک انصاف بھی، IMF کے پاس جانا ہر حکومت کی مجبوری ہے. کسی حکومت نے اس پروگرام سے نکلنے کی کوشش نہیں کی. یہ حکومت جب مارچ میں گئی تھی، اس کے بعد آپ دیکھیں IMF مستقل یہ چاہتا تھا کہ پیٹرولیم لیوی بڑھائی جائے، لیکن اس حکومت نے اپنے طور پر کافی حد تک کوشش کی ہے اس کو منیمائز کرنے کی. تو کریڈٹ دیں گے حکومت کو اس کا؟ جی بالکل کریڈٹ دوں گا. پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ معیشت ہوتی کس چڑیا کا نام، اور وہ اپنے طور پہ ایک دعوے کر رہے تھے کہ میرے پاس 200 معاشی ٹیم ہے جس کا سرغنہ چائنا کا ارسطو اسد عمر ہوگا، اور پھر پہلے ہی 6 مہینے میں وہ ارسطو ان کا فیل ہو گیا. اور پھر وہ فرماتے تھے کہ اگر میں IMF کے پاس جاؤں تو میں خودکشی کو ترجیح دوں گا، میں مشورہ نہیں دوں گا، خودکشی حرام ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 126 دن کے دھرنے میں جو کچھ انہوں نے بل جلایا ہے، سپریم کورٹ کے اوپر کپڑے لٹکایا ہے، PTV پر حملہ کیا ہے، پولیس افسران کو تپڑے مارے، اونڈی کے ذریعے ترغیب دیے، یہ سب چیز تو جھوٹ بولا نا اس شخص نے. اب آپ آ کے پھنس گیا بور میں. اب جو IMF جو نہیں بھی مانگتا ہے وہ اسے پہلے کرتے. پہلے حکومت میں تو یہ ہوتا تھا کہ IMF شرط لگاتی تھی اور وہ پھر کرتے تھے. یہ تو بڑی ایڈوانس حکومت ہے کہ IMF نے ابھی شرط لگائی نہیں تو پہلے سے سرنڈر ہو گئے. اور پھر آپ نے دیکھا، اور پہلا پاکستان کا پہلا وزیر اعظم جو قوم سے خطاب کے دوران IMF کو ایشورنس دے رہا تھا کہ میں پیٹرول بڑھاؤں گا. آپ نے کبھی زندگی میں کسی وزیر اعظم یا صدر کے خطاب سنا